قرآن سے موضوع کو سماعت فرمایا تھا، اور آج کے درس قرآن میں آپ آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ سورۃ الحجرات کی ابتدائی آج 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر، اور اس تفسیر کے ضمن میں احادیث مقدسہ بھی ہم سماعت فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، اپنے اپنے دربار کے انہوں نے قوانین خود بنائے۔ آسمان کی چھت کے نیچے ایک ایسا دربار ہے جس دربار میں حاضری کے آداب خود خالق کائنات نے ارشاد فرمائے، تو وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الحجرات پہلی آیت کا شان نزول مفسرین کرام فرماتے ہیں، قربانی کے موقع پر کچھ احباب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے سبقت مت کیا کرو، اب قربانی دوبارہ کرو، اللہ کا نام تعظیماً اور برکت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم نے میرے محبوب سے پہلے قربانی کیوں کی؟ نماز پڑھنے سے پہلے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تم میں سے کوئی ہم کلام ہو، تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو، میرے محبوب سے ایسے کلام نہ کیا کرو۔ نقصان کیا ہوگا؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، نمازیں برباد ہو جائیں گی، حج زکوٰۃ صدقات ساری بھلائیاں ختم ہو جائیں گی، وَأَنْتُمْ تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ دربار رسالت مآب اتنا نازک دربار ہے، تو صحابہ ڈر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے محبوب سے کلام کرتے اتنی دھیمی اور پست آواز میں کہ حضور علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی انداز، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے آداب کو بجا لانے والے صحابہ کا ذکر فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، یعنی یہ دل کے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہو۔ اور قیامت کے روز بھی دنیا کے اندر یاری لگائی ہے متقین لوگوں سے، یہ یاری کام آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقین کی دوستی کام آئے گی، باقی دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ کچھ لوگ آئے، بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا، تو دور سے کھڑے ہو کر انہوں نے اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو آپ کو حجروں سے باہر دور کھڑے ہو کے پکارتے ہیں، اکثر ان میں سے بے عقل ہیں۔
ان کو عقل نہیں، ان کو سمجھ نہیں، بڑے نادان ہیں کہ یہ دربار کتنا نازک ہے۔ اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، یہ صبر کر لیتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اے محبوب آپ خود اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، کیونکہ بے خبر تو آپ بھی نہیں ہیں کہ باہر ملنے کے لیے کون آیا ہے۔ اگر یہ بیٹھ جاتے، صبر کرتے، اے محبوب آپ خود ہی تشریف لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ 5 آیات مقدسہ کا ترجمہ۔ تو پھر صحابہ جس وقت اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتے تھے نا، دروازے کو کس انداز سے لکھتے ہیں شارحین کہ ایسے ناخن دروازے کے اوپر کہ آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ تو جنہوں نے رخ والضحیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کلمہ پڑھا، توحید کو سمجھا، رسالت کے نور کی برکتیں حاصل کی اللہ کے محبوب کی نگاہ کرم سے، وہ آداب کیسے کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حدیث پاک میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، 2 سال عمر میں حضور علیہ السلام سے بڑے تھے۔ تو ان سے کسی صحابی نے پوچھا، محفل میں بیٹھے تھے، انت اکبر ام رسول اللہ، بڑے آپ ہیں یا اللہ کے رسول بڑے؟ عمر کتنی زیادہ تھی؟ 2 سال۔ تو آپ نے جواب دیا، فرمایا رسول اللہ اکبر منی، بڑے تو سرکار ہی ہیں، وانا اسم منہ سنتین، ہاں عمر میری 2 سال زیادہ ہے، بڑے اللہ کے محبوب بھی، یہ آپ کے چچا جان اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، سیاح کی کئی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے محبوب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، وضو فرما کے آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بھی آ گیا، میں نے پیچھے نماز شروع کر دی، اللہ کے محبوب نے مجھے پکڑ کر نماز کی حالت میں اپنے برابر کھڑا کر دیا، پھر آپ نے ہاتھ باندھے تو میں پیچھے سے رہ گیا، پھر دوبارہ آپ نے مجھے پکڑ کے اپنے برابر کھڑا کر دیا، پھر اللہ کے محبوب نے ہاتھ مبارک باندھے تو میں پیچھے ہٹ گیا، تیسری بار اللہ کے محبوب نے میرے کان سے پکڑ کر حالت نماز میرے کان سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کر دیا، لیکن جب اللہ کے محبوب نے ہاتھ مبارک باندھا تو میں پیچھے ہو گیا، نماز مکمل ہو گئی۔ کائنات کے والی نے پوچھا، اے عبداللہ بن عباس، میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا تھا اور تو پیچھے ہو جاتا تھا؟ قربان جائیں کہ انہوں نے جواب دیا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کو نقل کیا، انہوں نے عرض کیا، آقا لا ينبغي لأحد ان يصلي حذاك وانت رسول اللہ، آپ عظمت والے اللہ کے رسول ہیں، کسی کو زیب نہیں دیتا جو آپ کے برابر کھڑا ہے۔ یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ بتائیے کتنے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا 4 جانوروں کا ذکر اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا، اور آپ نے انگلیوں پر ایسے گن کر، اس صحابی رسول نے بھی ایسے 1 2 3 ایسے جانوروں پر، اور فوراً ذہن میں خیال آیا، پھر فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں، اللہ کے محبوب نے اشارہ ایسے فرمایا تھا، میں نے بھی کر دیا، لیکن یاد رکھو اصحابی اکثر من اصحابی، میری انگلیاں چھوٹی ہیں، سرکار کی انگلیاں بڑی عظمت والی ہیں، میری انگلیوں کے پورے چھوٹے، اللہ کے محبوب کی انگلیوں کے پورے بڑی عظمت والے، بڑی شان والے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ وہ ہیں جنہوں نے رخ والضحیٰ کو دیکھا۔ عروہ بن مسعود بعد میں صحابی بنے، کافروں کی طرف سے جاسوس بن کے آئے اور جا کر کافروں کو بتایا، وہ کہنے لگے اس نبی اور اس کے غلاموں کو تم کبھی شکست نہیں دے سکتے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، پر یہ صحابہ کا جو پیار ہے، ادب ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، وضو والا پانی بھی یہ تو نیچے نہیں گرنے دیتے، اتنا ان کے دل میں پیار ہے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب سوار ہیں اپنے سواری پر، یافور پر، اپنے گدھے مبارک پر، ایک جگہ سے
آپ گزرے وہاں عبداللہ بن ابی منافق بیٹھا اس کے ساتھی بھی، اللہ کے محبوب وہاں اترے، حضور علیہ السلام کی جو سواری یافور مبارک، اس گدھے نے کچھ دور آگے فاصلے پر پیشاب کیا تو عبداللہ بن ابی منافق نے کپڑا لے کر اپنے ناک پر رکھا، قربان جائے صحابہ کی غیرت۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جوتا اتارا پاؤں سے اسے مارنے کے لیے، فرمایا اے عبداللہ بن ابی، اللہ کے محبوب کی سواری کا پیشاب تیری کستوری سے ہمیں زیادہ پیارا، حالانکہ اللہ کے محبوب نے تو نہیں فرمایا تھا۔ کہتے ہیں جب حضرت عشق سینے میں آ جاتا ہے تو پھر محبوب کے دربار کے آداب خود آ جاتے ہیں، ہر نسبت والی چیز کا خیال کرتے ہیں۔ یہ تو وہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ اجمعین جنہوں نے صحابہ سے فیض لیا، تابعین، پھر آگے تبع تابعین، تو ان کے اندر امام مالک کا نام بڑا روشن و واضح ہو، نسبت والی چیزوں کا کتنا ادب کرتے۔ مدینہ پاک کی گلی ہے، پرانی دیوار ہے، مٹی گر رہی ہے اور وقت کا امام ہے، سر جھکا کے دیوار کو چومے بھی جا رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، دیوار کو بوسہ دے۔ تو امام مالک 40 سال حدیثیں جمع فرماتے رہے، فرماتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ مجھے نیند آئی ہو اور آمنہ کے لال نے دیدار نہ کرایا۔ وہ امام مالک دیوار کو چوم رہے ہیں۔ تو علماء کی جماعت نے سوال کیا، حضرت دیواریں تو اور بھی سیمنٹڈ کھڑی ہیں، یہ تو پرانی دیوار ہے، آپ چوم کے رو رہے ہیں۔ فرمایا بھئی جب دیوار پہ میری نظر پڑی، میرے ذہن میں ایک تصور پیدا ہو گیا، دیوار بڑی عمر والی ہے، بڑی پرانی دیوار ہے، ہو سکتا ہے اس گلی سے آمنہ کے لال کا گزر ہوا اور اللہ کے محبوب نے رحمت والا ہاتھ اس دیوار پہ رکھ دیا، بس اس تصور میں گم ہو کر میں چوم رہا ہوں، حالانکہ آنکھوں سے دیکھا تو۔ اور 13 سال علی مرغینانی جس کتاب کو روزہ رکھ کے لکھتے رہے نا، اس کا نام ہے ہدایت شریف، جلد 40 میں ہے۔ مکہ المکرمہ کے بدو دیہاتی لوگ جب مدینہ پاک کی طرف آتے تھے نا، جو ہی سرحد مدینہ شروع ہوتی نا، کنکریوں کو اٹھا کے چومتے بھی تھے اور رویا بھی تھے۔ لوگ پوچھتے تھے مکہ المکرمہ کے بدو کنکریوں کو چومتے ہو، اور رو کے جواب دیتے تھے تمہیں خبر نہیں یہاں سے سرحد مدینہ شروع ہو گئی، ہاں یہاں سے سرحد مدینہ شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ صحابہ والا فیض تابعین تک، پھر تبع تابعین تک۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جو علم قرآن اور حدیث کا ہو اور اس میں خشکی ہی خشکی ہو، محبوب کے دربار کے آداب بھی نہ ہوں، اس علم کا فائدہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع، جو کچھ کرتا رہے محبوب کی محبت نہیں تو عمر برباد ہو رہی ہے۔ جو سر عشق ہر چے بخانی بتا لاتا، عشق محبوب کا دل میں نہ بسایا تو سب کچھ یہ باطل ہے، جھوٹ ہے۔ سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ بحق نہ نماید جہالت۔ جے اس علم کو پڑھ کر اللہ کے محبوب کی محبت بھی دل میں نہ آ سکی تو یہ علم جہالت ہے، اس کا کوئی فائدہ۔ کوٹ کے گھوٹ خواجہ غلام وہ بھی فرماتے ہیں ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانے یار دے، واقف نہ بھید اسرار دے، ونج کنڈ دے بھرنے تھے دڑی۔ قرآن بھی پڑھا، حدیث ساری عمر سکھاتے رہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جن کے صدقے دین ملا ہے، جو صاحب قرآن ہیں، ان کی عظمت کو دل میں نہ بٹھایا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو الحمدللہ 14ویں صدی کے ولی، 13ویں صدی کے ولی، 15ویں صدی کے ولی، پیچھے یہ ساری تاریخ ہے، ہر ایک نے ادب کا درس دیا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہاں تو گدھوں نے بھی ادب کیا ہے، کتوں نے بھی ادب کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آیا تھا نا یافور، یہ گدھا مبارک سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا میرا جو مالک تھا وہ آپ کا دشمن تھا، آپ کی بیعت بھی کرتا تھا، جب میری پیٹھ پہ سوار ہوتا تھا تو میں اچھلنا کودنا شروع کر دیتا، اس کو نیچے گرا دیتا۔ گدھا ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں، میری غیرت نے گوارا نہ کیا میرے محبوب کا گستاخ ہو اور میری پشت پر سوار ہو۔ اور ایک قلب عقور تھا جس کو ہم سرائکے میں کہتے ہیں چتا کتا،
بولا کتا، وہ ایک گستاخ کے پیچھے دوڑا اس کو کاٹنے کے لیے۔ اب اس نے کہا شاید میری آج خیر نہیں، دوڑ اس نے لگائی، عربی کی کتاب میں نے پڑھا، اور آگے نہر آ گئی، اس نے نہر میں چھلانگ لگائی اور غوطہ زن ہو گیا۔ کچھ دیر تک جتنی اس کی سانس تھی، باہر سر نکالا تو دیکھا کتا بیٹھا ہے انتظار میں۔ اس نے کہا میں باہر نکلا تو چھوڑے گا؟ اب وہی کتے کو دیکھ کر کہتا ہے کتے سن، انا فی امان اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہوں میرا کتا۔ جو ہی اس نے اللہ کے رسول کی نسبت سنی، وہ بولا کتا پیچھے دوڑ پڑا۔ نسبت کا حیا جنگل کے درندے بھی کرتے، آنا مولا رسول اللہ۔ سفینہ نے جب کہا تو شیر نے بھی سر جھکا دیا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہاں تو بھیڑیے بھی ادب کریں، جنگل کے جانور، اور جو بے ادبی کرے۔ تو ایک مرتبہ کتے نے ایک دو آدمیوں کو کاٹ لیا، گزرے تو گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، جو فلاں کتے کا مالک ہے اس کو بلا کے سرزنش فرمائے کہ اس کے کتے نے ہمیں کاٹا ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف لے گئے، کتا بھی کھڑا تھا۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کتا بولنے لگا، اے اللہ کے محبوب میں نے کیوں کاٹا ہے؟ یہ آپ کے یاروں کی توہین کرتے جا رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بے ادبی کرتے جا رہے تھے، اس لیے میں نے پڑھ کے میں برداشت نہ کر سکا۔ مغل خاندان کے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، وہ عیسائی تھے۔ ایک عیسائی پروفیسر لیکچر دے رہا تھا اور اس میں کچھ مسلمان بیٹھے تھے، وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ ایک کتا شکاری بندھا ہوا تھا، اس بے ادب عیسائی نے تقریر کے دوران کوئی ایسا جملہ حضور علیہ السلام کے خلاف بولا تو کتے تک آواز گئی نا، زنجیر سے بندھا ہوا تھا، وہ ایسے اچھلا۔ تو لوگوں نے کہا، مسلمان جو بیٹھے تھے، خیال کر تو نے یہ جو جملہ بولا۔ وہ کہنے لگا نہیں، کتا ایک بہادر صفت ہے، تو میں نے تقریر کے دوران اشارہ کیا، اس نے سمجھا شاید میرے اوپر حملہ کرنا، اس لیے وہ اچھلا ہے۔ اس نے ظالم نے دوبارہ وہی جملہ بولا تو کتے نے ایسے چھلانگ ماری، اتنا زور لگایا زنجیر ٹوٹ گئی۔ اس ظالم کو فوراً گلے سے پکڑ لیا، جب تک اس کو واصل جہنم نہیں کیا اس کتے نے چھوڑا۔ نبی کی عزت کی خاطر تو یہ تو حیوانوں کے اندر بھی، اب کتا نجس ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تعظیم اور جو بے ادبی کرے تو اس انداز سے بھی واقعات ملتے ہیں۔ آخر میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہمیں تو جب ماں نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے، تو اس دودھ کے اندر تاثیر بھی تھی کہ ادب ہی کرنا ہے نبی کی نسبت والی چیزوں کی۔ خواجہ غلام فرید صاحب تو فرماتے ہیں میرے آقا ہے تیرے درد کتیاں نال ادب۔ یہاں تو اپنے اساتذہ کرام کا بھی اتنا ادب۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تیسری گلی میں میرے استاد کا گھر تھا، میں نے ساری زندگی ادھر کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، جدھر میرے استاد گرامی کا گھر تھا ساری زندگی میں نے ادھر پاؤں نہیں پھیلایا۔ سلسلہ چشتیہ کے پیر تھے، ولی تھے، حضور فیض ملت ہمیں جمعرات کو درس دیتے تھے، تو آپ نے ملفوظات میں ارشاد فرمایا کہ مرید کے ہاتھ میں گھوڑی کی لگام ہے، پیر صاحب بیٹھے ہیں، کچھ فاصلہ سفر کیا، آگے ایک بستی کی طرف دیکھا، مرید کو فرماتے ہیں بھائی گھوڑی کو روک میں نیچے اتر گیا۔ حضور خیر ہے ابھی تو بستی آگے ہے، فرمایا دیکھ وہ درخت ہے میرے استاد گرامی کے گھر کے سامنے، اور میری یہ طبیعت یہ ادب گوارا نہیں کرتا کہ استاد کے گھر کی طرف میں سواری پہ سوار ہو جاتا۔ اور لاہور کی سرزمین پہ اللہ کا ولی ایک سو رہا ہے، شاہ ابو المعالی رحمت اللہ، سلسلہ قادریہ کے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مرید جا رہا تھا حج کے لیے، فرمایا جب میرے محبوب کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ پہنچنا جالی پاک کے سامنے تو میرا سلام پیش کرنا، یا رسول اللہ لاہور میں رہنے والا شاہ ابو المعالی کتا آپ کو سلام پیش کرنا۔ مرید کو فرمایا، اب سرکار کی جالی پاک کے سامنے مرید کھڑا سوچ رہا ہے اپنے مرشد کے لیے میں کتے کا لفظ کیسے بولوں، اور اللہ کے محبوب کے عاشقوں نے اپنے آپ کو جامی ہوں، شیخ سعدی ہوں، تاجدار گھوڑا ہوں، تواضع اور عاجزی میں اس انداز سے پیش کیا ہے۔ اس نے تو بڑے القابات اپنے مرشد کے پر
لے کر نا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سلام پہنچایا، لیکن جب عشاء کی نماز کے بعد سویا، مقدر نے یاوری کی، آنکھ لگی، اللہ کے محبوب کا حسن دیکھا، جمال جہاں آرا کو دیکھا۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں لاہور سے آنے والا میرے شاہ ابو المعالی غلام کا مرید مجھے وہ لفظ سنا دے، جو تیرے پیر نے کہے نا وہ لفظ مجھے سنا دینا، میں وہ لفظ سننا چاہتا ہوں۔ رو کے عرض کرتا ہے آقا میرے مرشد نے تو یوں کہا تھا کہ شاہ ابو المعالی کتا آپ کو سلام کہتا ہے۔ فرمایا جب لاہور واپس چلے جانا نا اپنے بدتی پیر کو میرا سلام بھی کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ آداب مشائخ اولیاء محدثین نے سکھائے ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی خوش قسمت ہیں، اللہ کے محبوب کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں۔ ایک صحابی کے پاس نیزہ تھا، اس نیزے کو اللہ کے محبوب کا ہاتھ لگا تھا، وہ صحابی فرماتے ساری زندگی بغیر وضو کے میں نے اس نیزے کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نیزے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اذکر اللہ